یہ امین القادری ہے، یہ کہتا ہے کہ جب اللہ لوح محفوظ میں قلم چلا رہا تھا تو میرے غوث الاغواث اپنی ماں کے پیٹ میں اس قلم کو چلنے کی آوازیں سن رہے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ شریعت ہے۔ اب معلوم ہوا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، تحمید و تقدیس صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، بعدہ بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ نبیوں پر، رسولوں پر، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے عملی تقاضے کے عنوان پہ یہ چوتھا جمعہ میں آپ کے سامنے اسی عنوان کو لے کے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے حد درجہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت میں ہماری زندگی گزرے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی طرح سے بھی آپ کی اطاعت میں، آپ کی محبت میں کہیں کوئی قصر نہ رہ جائے، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعہ جو باتیں ہوئی تھیں الحمدللہ وہ باتیں محفوظ ہیں، اگر سیریل ٹائپ سننا چاہیں تو النور فاؤنڈیشن پہ سن سکتے ہیں۔ آج کی تقریر ہم یہاں سے آگے بڑھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت بتایا ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہا ہے، پہلے اپنا نام لیا ہے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، اور رسول کہا ہے، رسول نہیں کہا ہے۔ اس لیے مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر اہل علم کے کہنے کے مطابق، لکھنے کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم، اگر 1,24,999 کی اتباع ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا جائے، آپ کی اتباع نہ ہو، تو 1,24,999 کی اتباع بیکار ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات حق ہے،
اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اس بات کو دہرایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں جو سورت میں آیت نمبر 880 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت جس نے کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی کسی اور کی محبت، کسی اور کی اطاعت کے جڑ کو ہی اللہ نے کاٹ دیا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت کیوں ہے؟ یہ جب عناوین ہم لے کے چلتے ہیں تو بڑی اس پہ ماتھا پچی کرنی پڑتی ہے۔ غور سے سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خطبہ دینے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھ کے سنتے ہیں، بس اتنی گزارش ہے کہ اللہ جو باتیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث سے، ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ جب یہ مسئلہ دیکھا اور اس آیت میں جو اگڑی ٹکڑی ہے، اکثر ہم اتنا ہی سن لیتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اگلی ٹکڑی جو اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے اللہ کے نبی سے تہ دامنی اختیار کر لیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اٹھا لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یعنی میرے نبی سے جس نے منہ موڑ لیا، میرے نبی کی اطاعت سے جس نے منہ موڑ لیا، اب پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے بھی سجدہ کرے، میں اسے قبول نہیں کرنے والا ہوں۔ اگر اس نے میرے نبی کی اطاعت نہیں کی، میرے نبی کی فرما برداری نہیں کی۔ اس ضمن میں تلاش بسیار کے بعد جو بات ملتی ہے کہ آخر محب رسول کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ، یہ تقاضا یاد رکھیے گا، یہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تقاضے کا عنوان ہے۔ یعنی کس عمل کا تقاضا محبت رسول کر رہا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل کس عمل سے ملے گی، کیا کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو محب رسول کہہ سکتے ہیں، یہ بات سمجھنی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے درجے پہ جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی موحد نہیں وہ محب رسول نہیں، یہ بات پہلے درجے پہ آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے داری کرنے والے کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام طرح کے شرک سے توبہ کرے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے پہلے درجے پہ۔ کیوں؟ اس لیے اس شرط کو اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے کہ جو میری اتباع کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے وہ کام کرنا ہوگا جس کام کو محمد نے سب سے پہلے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ کدھر بلایا؟ ایک اللہ کی طرف۔ اور اس ضمن میں قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے، قل، فرما دیں آپ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ فرما دیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ فرما دیں کہ اللہ نے مجھے جس دعوت کے لیے، جس کام کے لیے، جس منہج کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محب رسول کا دعوے دار وہ ہے جو موحد ہے، اور جو موحد نہیں ہے
وہ چاہے زمین و آسمان کی قلابیں چھلانگیں لگا لے، وہ محب رسول ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات اللہ کے کہنے سے اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا اسے. کیا کہا؟ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے. میں سب سے پہلے کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا، میں اور میری اتباع کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اللہ مسلمانوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تو دعویٰ ہے محبت رسول کا. محبت رسول کے دعوے داروں میں کچھ عاشقان رسول بھی ہیں. اللہ اکبر کبیر. بند کمروں میں جو سازشیں ہوئی تھیں، بند کمروں میں دل کر رہا ہے کہ زندگی گزر جائے محبت رسول پہ تقریر کرتے کرتے. اتنے خلفشار مچا دیا ہے اور اتنا طوفان مچا دیا ہے کہ بند کمروں میں جو سازشیں کبھی ہوئی تھی، واہ 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 کے نعرے لگوائے گئے تھے، آج وہ سازشیں آؤٹ ڈور ہو گئی ہیں، آؤٹ ڈور ہو گئی ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا محبت ہے، کیا محبت ہے، اور عاشقان رسول کے کیا دعوے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پچھلے جمعہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ صحابی رسول نے کہا اخبرنی، مجھے خبر دیجئے بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ مجھے خبر دیجئے اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں. اما عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے. قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت ہتھیلی پہ رائی کے دانے کے برابر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت ہتھیلی پہ رائی کے دانے کے برابر ہے؟ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. ویڈیو پہلے کتابوں میں کتابوں کے حوالے دینے پڑتے تھے، لیکن اب تو ویڈیو وائرل ہے، باتیں بتائی جا رہی ہیں. دعویٰ محبت رسول کا، دعویٰ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو توحید کی راہ سے بھٹک جائے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک کر بیٹھے شیطان اس کو گندگی کے ڈھیر میں گراتے رہتا ہے اور اس کو اتنا گندا بنا دیتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات بھی سمجھ میں نہیں آتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سمجھ میں نہیں آتی. حوالہ نوٹ کیا ہوں میرے دوست اور بزرگوں. کعبہ کسی کا طواف کیا آج تک سنا ہے؟ کعبے نے کسی کا طواف کیا؟ محبت رسول کا عنوان، محب رسول کے تقاضے، عملی تقاضے کا عنوان. صلح حدیبیہ کے مقام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن ٹھہرے رہے؟ صلح حدیبیہ جہاں ہوا، صحابہ کرام کو لے کے نکلے، 3 دن ٹھہرے رہے. کتنے دن؟ 3 دن ٹھہرے رہے. اپنے نام محمد الرسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے مٹایا، محمد بن عبداللہ لکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مٹا سکتا. اللہ کے نبی نے مٹایا. کعبہ سرک کے محمد کے پاس نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ محمد کا دعویٰ کرنے والے، محمد سے محبت کا اور عشق کا دعویٰ کرنے والوں نے کتنی بڑے عقیدے کی بگاڑ پیدا کی ہے لوگوں میں. کہا کہ غوث پاک چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، چھت پہ کھڑے تھے، حج کا قافلہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وائرل ہے، وائرل ہے. دھندلی نگاہوں سے حج کے قافلے کو دیکھ رہے تھے. آنکھ مل کر کے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ کعبہ سامنے ہے. استغفر اللہ. کیا دیکھا؟ دیکھا کہ کعبہ کہاں ہے؟ سامنے ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے
وحی کا سلسلہ کس پہ بند ہوا؟ وحی کا سلسلہ کس پہ بند ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کہا اے غوث الاغواس، اے غوث الاغواس، تو مکہ نہیں جا سکا، تیرے دل کی بات میں نے جان لی، لے میں نے کعبے کو تیرا طواف کرنے کے لیے بھیج دیا ہے. استغفر اللہ. کیا کہا؟ یہی جھنڈے والے ہیں، یہی جھنڈے والے ہیں. اور مرید، ان کے مرید اگل بگل بیٹھ کے واہ 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 کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم سلفی حضرات قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلانے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، آپ کی طریقت، آپ کی شریعت، آپ کے منہج، آپ کے فہم کے طرف، اللہ کے کلام کے طرف لوگوں کو بلانے والے، ہم کافر ہو گئے، ہم کافر ہو گئے. اللہ کا کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا. اللہ کے بعد کس کی ذات ہے؟ کس کی ذات ہے؟ اللہ کے بعد مسلمان کے ایک ادنا سے عقیدے رکھنے والے بچے سے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کے بعد کس کی ذات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کون ہے؟ کون ہے کمال پہ پہنچا ہوا؟ اور غوث الاغواس کا تذکرہ کر رہا ہے یہ ظالم کوکب نورانی. کوکب نورانی کہتا ہے کہ میں نے ہتھیلی پہ دیکھا، یہی جملے ہے، میں نے ہتھیلی پہ دیکھا، میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا، میں نے محمد کی ذات کو دیکھا، میں نے غوث پاک کو دیکھا. سنیے یہ جملے آج وائرل ہو رہے ہیں. میں نے غوث پاک کو دیکھا. محمد سے یہ محبت کرتے ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. ہتھیلی پہ دیکھا تو میں نے یہ پایا کہ غوث پاک کے سامنے اللہ کی ذات ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ ایک رائی کا دانہ ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کس نے بدنام کیا اللہ؟ کہا قبر میں یہ ہے احمد نقشبندی جوکر، یہ احمد نقشبندی جوکر ہے، یہ کمیڈین ہے، اور اس کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں. یہ کہتا ہے کہ میرے غوث پاک اللہ کے پاس پہنچ گئے. جب فرشتہ آیا، ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی میدان بدر کے مقام میں صف سیدھی کر رہے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کر رہے ہیں. اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے. ایک صحابی سب سے تھوڑے باہر آ گئے ہیں. سنیے عقیدہ کیا ہے، محبت کیا ہے، اتباع میں ہی نجات ہے. لکڑی سے اشارہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیٹ پہ دبایا. تمام سیرت نگاروں نے اسے لکھا ہے. صاحب الرحیق المختوم نے صفحہ نمبر 336 پہ اس واقعے کو درج کیا ہے. کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. لکڑی کے اشارے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ. سواد بن غدیہ رضی اللہ عنہ، لکڑی چبھ گئی. کہا کہ اللہ کے نبی اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. والذی بعثک اللہ بالحق والعدل، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، لکڑی چبھ گئی ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹا دیا، اپنی چادر مبارک کو ہٹا دیا. کہا کہ سواد، تیرے نبی کا پیٹ تیرے سامنے کھل گیا ہے، لے تو بھی یہ لکڑی چبھا لے، لے یہ تو بھی لکڑی چبھا لے کہ اللہ قیامت میں باز پرس نہ کر دے. میں نے تیرا دل دکھا دیا ہے. حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لپٹ گئے، گلے سے لپٹ گیا. صحابی رسول
پیٹ کھلا ہے، پیٹ پہ بوسہ دے دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہا کہ میرے ہاتھ ایک موقع آیا، میں نے اسے گنوانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے اللہ کے نبی، یہ میدان بدر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے، میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے پاس کہنے کے لیے موقع رہے کہ میرے اللہ تیرے نبی کے چمڑے سے چمڑا مل گیا تھا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، تیرے نبی کے چمڑے سے میرا چمڑا مل گیا تھا، آخری وقت میں مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ عقیدہ کہاں ہے؟ اور یہ عقیدہ کہاں ہے؟ کہتا ہے ظالم کہ غوث الاغواث سے فرشتے نے کہا من ربک، فرشتے کو ڈانٹا، تجھے تمیز نہیں؟ کس نے؟ ان کے غوث الاغواث نے ان کے خواب میں آگے کہا تجھے تمیز نہیں، ادب نہیں، یہ باتیں وائرل ہیں، پہلے سلام کر۔ سلام کرنے کے بعد فرشتے نے کہا من ربک، کہا کہ پہلے تو میرے سوال کا جواب دے۔ ہے کہیں شریعت میں، ہے کہیں قرآن و حدیث میں کہ فرشتے آ کے کہیں من ربک تو جواب دینے والا کہے کہ تو پہلے سلام کر؟ کہا کہ چل پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ میرے دادا آدم کو تم لوگوں نے پہ الزام لگایا کہ وہ اللہ ان کو پیدا کرے گا تو خون ریزی کریں گے۔ فرشتوں نے کہا ہم 2 فرشتے تھوڑی تھے، تمام فرشتے تھے۔ دیکھیے فرشتے مجبور ہو گئے، تمام فرشتے تھے۔ کہا کہ جا تمام فرشتوں کو اپنے اللہ سے کہہ کہ جمع کرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ارے سورہ اخلاص پڑھ لیا ہوتا، سورہ اخلاص پڑھ لیا ہوتا، معاملہ سلجھ جاتا۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، شریعت سے ہٹانے کے لیے، لوگوں کو عمل سے ہٹانے کے لیے، نمازوں سے ہٹانے کے لیے، مسجدوں سے دور کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیسے کیسے لطیفے اور جوک بنائے ہیں۔ فرشتے اکٹھا ہوئے، یہ حاضر ہوا، ان کا غوث الاغواث وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تمام فرشتوں کو میرے سامنے حاضر کرو، وہ مجھ سے معافی مانگیں کہ انہوں نے میرے دادا پہ الزام لگایا کہ اے اللہ انسان کو تو پیدا کرے گا تو یہ خون ریزی کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں ان سے، اے اللہ تو ان سے کہو کہ یہ ہم کو چھوڑ دے، ہم کو معاف کر دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ یہ ہے قرآن میں، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اگلی بات سنیں گے کان کھڑے ہو جائیں گے آپ کے، اگلی باتیں آپ سنیں گے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیوں اتنی بدماشی کرتے ہیں؟ یہ کیوں سنت کی پابندی نہیں کرتے؟ یہ کیوں قرآن کے قریب نہیں ہیں؟ یہ کیوں شریعت کے قریب نہیں ہیں؟ یہ بات سنیے، ان کے کانوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث الاغواث نے اللہ سے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے شرائط رکھے جا رہے ہیں۔ ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ تیرے فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے سے منسوب یعنی عبد القادر جیلانی کو اپنا پیر اور مرشد جو مان لے، فرشتے قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کریں گے۔ اور جنت کے داروغہ کو ڈانٹا کہ خبردار عبد القادر جیلانی کے مریدوں کو اندر لیا تو تیری بھی خیریت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ کھول رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا پیٹ کھول رہے ہیں کہ لو لکڑی چبھا لو،
کہیں اللہ تعالیٰ اس نبی کا بھی مواخذہ نہ کرتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آگے بات چاند سنیے، کیا سنے ہیں آپ، کیا پڑھے ہیں آپ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی چاند آیا تھا خوبصورت نوجوان کی شکل میں؟ سنا ہے آپ نے، کہیں پڑھا ہے؟ ایک آدمی غوث الاغواث سے ملنے گیا تو دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ملاقات کر کے نکل رہا ہے۔ غوث الاغواث کے پاس گیا تو پوچھا یہ کون تھا؟ تو کہا کہ یہ رمضان کا چاند آیا تھا، رمضان کا چاند میرے پاس آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کون ہے یہ؟ یہی ہیں عید میلاد النبی منانے والے، یہی ہیں غوث الاغواث کی دیگیں چڑھانے والے۔ کبھی سنا ہے؟ اس سے بھی بھیانک باتیں آپ نے سنی ہیں؟ میرے دوست اور بزرگوں، ایک عورت لڑکی لے کے آئی، کہا اللہ سے لڑکا مانگا تھا، لڑکی ہو گئی۔ غوث الاغواث نے کہا کپڑا ہٹا کے دیکھ، کپڑا ہٹا کے دیکھ، اور جیسے کپڑا ہٹایا وہ لڑکی لڑکا ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ جو نبی اپنی بیٹیوں کو بیٹا نہیں بنا سکا، جو نبی صحابہ کرام اور اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا قیامت میں، جو نبی یہ کہہ رہے ہیں میری پھوپھو صفیہ میں کام نہیں آؤں گا قیامت میں، جو کہہ رہے ہیں میرے چچا عباس میں کام نہیں آؤں گا قیامت میں، جو کہہ رہے ہیں ابو بکر میں کام نہیں آؤں گا قیامت میں، اے عمر میں کام نہیں آؤں گا، کیا نبی سے جو منسوب ہو وہ بڑا ہے کہ غوث سے جو منسوب ہے وہ بڑا ہے؟ کس نے کس کو بڑا کیا؟ میرے دوست اور بزرگوں، اور دیکھیے لوح محفوظ کہاں ہے؟ ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ان باتوں کو منسوب کرنے میں ہاتھ کانپ جائے، لیکن یہ ظالم امین القادری کہتا ہے یہ بڑے بڑے مکھنڈ ہیں، یہ سلسلے قادریہ کے بڑے بڑے مکھنڈ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ عشق رسول کا جوڑتے ہیں۔ اپنی بیوی سے کبھی کہو کہ مجھے تم سے عشق ہے، اپنی بیٹی سے کوئی کہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے، کوئی کہے کہ میری اماں سے مجھے عشق ہے، کوئی کہے کہ میرے باپ سے مجھے عشق ہے۔ ارے جو جملہ تم اپنی ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اپنی بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس جملے کو تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ کیوں؟ جب توحید سے آدمی کٹ جاتا ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، اگلے جمعے اس پہ اور بحث کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ جب توحید سے آدمی کٹ جاتا ہے، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، جو شرک کر دے اللہ کے ساتھ اور جو شرک کر دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی متھی مار دیتا ہے، اور جو توحید کے راہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ کہہ رہا ہے لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے، لوگوں کے جھرمٹ میں، اور جانتے رے اس پہ کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا، اس پہ کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا۔ کہا کہ اللہ جب قرآن لکھ رہا تھا لوح محفوظ میں، سنا استغفر اللہ، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہی ہے، یہ امین القادری ہے، یہ کہتا ہے کہ جب اللہ لوح محفوظ میں قلم چلا رہا تھا تو میرے غوث الاغواث اپنی ماں کے پیٹ میں اس قلم کو چلنے کی آوازیں سن رہے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ شریعت ہے۔ اب معلوم ہوا، اب یہ آیت پڑھ دوں، اپنی بات ختم کروں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کے اتباع کے تعلق سے
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ پڑھیں گے یہ آیت، سورہ کیا نا کہاں کی آیت ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 63 پڑھیں گے اس کو آپ انشاءاللہ، لے جائیے اس آیت کو آج لے جائیے۔ کہا کہ میرے نبی سے جس نے بھی خلاف ورزی کی، میرے نبی کو جس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، میرے نبی کی سنت کو جس نے بگاڑنے کی کوشش کی، میرے نبی پہ جنہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی، جتنی باتیں آج میں نے کہی ہیں، خطبہ محفوظ ہو رہا ہے اور میں ذمہ داروں کو وہ کلپ بھیجوں گا کہ میری تقریر کے دوران اس کلپنگ کو ڈال کر کے اس کو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس چیز کو عام کریں۔ یہ دور علمی مجاہدے کا ہے، علمی مجاہدے کا ہے۔ اب انہی کے دوا سے ان کا علاج ہو تو شاید مرض میں کچھ شفا یابی آ جائے، شفا یابی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے یہ آیت، اللہ فرما رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، جنہوں نے نبی کی مخالفت کی، جنہوں نے نبی کی مخالفت کی۔ نبی کی محبت کا دم تو بھرتے رہے لیکن محبت کسی اور سے کرتے رہے۔ ایک رائی کا دانہ بنا دیا نا اللہ کو، سوچا آپ نے؟ بات کہی گئی نا، ایک رائی کے دانے کے برابر کی حیثیت نہیں ہے اللہ کی۔ کس کی؟ ارے کس کو باکمال پہنچا دیا؟ اس آیت کی تشریح بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی سے بھی باکمال کوئی ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی سے بھی باکمال کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بھی خوبصورت کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بھی محسن کوئی ہے؟ ارے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، کیا یہ معجزہ کافی نہیں تھا بیان کرنے کے لیے؟ ہمارے نبی کے خراج عقیدت میں حسان بن ثابت نے جو جملے کہے، دنیا کے کسی ماں کے لال کے لیے وہ خراج عقیدت کسی نے پیش نہیں کیا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کسی ماں کے لال کے لیے کسی نے یہ جملہ خراج عقیدت نہیں پیش کیا ہے۔ میری آنکھوں نے آپ سے خوبصورت کسی کو کبھی نہیں دیکھا۔ قطُّ عینی کہا ہے، قطُّ عینی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عینی، کبھی نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا کے کسی ماں نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ اللہ، یہ خراج عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلقت مبرأ من کل عیب، کیا کہا؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ سے پاکیزہ، آپ سے بے عیب، آپ سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، تمام عیوب سے پاک صاف آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، اور آپ ایسا پیدا کیے گئے جیسے کہ آپ اللہ سے کہتے گئے کہ اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا، اور ہمارا رب، آپ کا رب آپ کو ویسے ہی بناتا چلا گیا جیسے آپ چاہتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہے کسی کی خراج عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی؟ اس سے اچھی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ جب اللہ کو رائی کا دانہ بنا دیا، اللہ کو رائی کے دانے سے بدتر بنا دیا، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بساط ہے؟ آپ کی کیا بساط ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، یہ نہیں کہا،
یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں جس کی زندگی گزرے اللہ تعالیٰ اسے نجات فرمائے، بلکہ یہ کہا کہ جو پیرانے پیر کے طرف منسوب کر لے جہنم کا داروغہ اتنا بے بس ہے، جہنم کا داروغہ اتنا بے بس ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر یہ کیا ہے؟ پھر حقوق اللہ میں محمد الرسول اللہ، یہ اگلے جمعے کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پھر اللہ الصمد کیوں کہتے ہو؟ پھر اللہ الصمد کیوں کہتے ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ لم یلد ولم یولد اور کفواً احد کیوں کہتے ہو؟ کفواً کا کیا معنی؟ احد کا کیا معنی؟ صمد کا کیا معنی؟ کیا معنی ہے اس کے؟ قرآن کی تذلیل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کر کے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے اور اس کو ضلالت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اب آگے بتا دیتا ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اگر جس نے میری نبی کی مخالفت کی کوشش کی، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دنیا کے فتنے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا اور آخرت کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج جو مسلمانوں میں فتنے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پہ جو عذاب ہے، مسلمانوں کو جو اللہ نے ایک بڑی آبادی بار بار وہ آیت ذہن میں آتی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا میں ایمان لانے والے اکثر مشرک ہوں گے۔ اللہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ کیا کہا اللہ نے؟ آج سے 1450 سال پہلے دنیا میں زیادہ تر ایمان، اللہ پہ ایمان لانے والوں کی زیادہ تعداد مشرکوں کی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پڑھیں آپ اس آیت کو قرآن میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور قرآن کی صداقت پہ انکار ہے کیا؟ قرآن کی صداقت پہ شک ہے کیا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان بھی لائیں گے۔ ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ بھی تھے، الوہیت کے قائل نہیں تھے۔ ربوبیت کے قائل، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ باپ دادوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ لیکن اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے تھے، اور جا کر کے انہی کے سامنے جھکتے تھے اور توحید الوہیت سے انکار کیا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو موحد نہیں وہ میرے نبی کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی سے محبت کرنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے کہ وہ آدمی موحد بنے۔ اللہ ہم سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات کو سمجھیں گے تب جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کو صحیح سلامت رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے عقیدے میں اللہ برکت عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں ان عملی تقاضوں کو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو اللہ کی طرح اور محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ کی طرف تسلیم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔